السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین سیما اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق الورى وبہ تبتت الارض والسماء۔ اللہم عجل فرجہ الشریف۔ وبائیں تیز تر ہوتی جا رہی ہیں، یہ ظاہری وبا ہے، جو باطنی بے دینی کی وبا اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس نے بھی ہر گھر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ جنگ، خونریزی، نفرتیں، دین سے دوری، یہ سب اپنے حجت سے اَیْنَ سبب الاتصال بین الارض والسماء، دو جہانوں کے درمیان جو اتصالی سبب ہے، جو کنیکٹنگ فیکٹر ہے، اس ولایت سے دور ہونے کا نتیجہ یہ ہے۔ ہم دور ہیں، وہ دور نہیں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں۔ جب تک اندر انقلاب نہیں آئے گا اس وقت تک دنیا میں یہ تباہیاں ہوتی ہی رہیں گی۔ فکری جسمانی تیاری کے ساتھ دعا بھی بہترین وسیلہ ہے۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اور پھر یہ قرآنی دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اما بعد فقد قال الله وهو اصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ مبارک رمضان، ماہ برکت، ماہ رحمت،
ماہ مغفرت، اور اس مہینے کی امپورٹنس، خصوصیت روزوں کی وجہ سے نہیں ہے. یہ اچھی طرح سے مسلمان کو سمجھنا چاہیے. مومن ایقان کے منازل کو طے کرنا چاہیے کہ رمضان اور اس سے دلچسپی، اس مہینے کی خصوصیت روزے یا ہماری افطار اور ہمارے سحر کے رنگینیوں سے نہیں ہے. 12 مہینوں میں قرآن صرف ایک مہینے ہی کا نام لیتا ہے، وہ ہے رمضان. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. واسنس، عمومیت، آفاقیت، یہ کتاب مسلمان ہی کی ہدایت کے لیے نہیں ہے. ہدی للناس. ماہ مبارک رمضان کی اہمیت سورہ بقرہ کی روزوں کے بعد روزے سے متعلق 183 آیت ہے. 185 آیت میں ماہ مبارک رمضان کا نام لیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہو. ظرف 2 طرح کا، زمان و مکان. ظرف یوٹینسل کو کہتے ہیں. وہ یوٹینسل یا ٹائم ہے یا خود یوٹینسل ہے. جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے ظرف زمان رمضان ہے، اور ظرف زمان کو اور قریب تر قرآن نے ڈیٹ آف برتھ بتایا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اس کتاب کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا. ڈیٹ آف برتھ بھی معلوم ہو گیا، منتھ آف برتھ بھی معلوم ہو گیا. اس کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھ اے مسلمان، پڑھ اے انسان، پڑھ. قرآن تعلیم و تعلم سے شروع ہوا ہے، پڑھنے سے شروع ہوا ہے. آج اتنا مسلمان جاہل ہے، نہ صرف علم جہالت علمی رکھتا ہے، جاہلیت عملی بھی رکھتا ہے. رمضان، ماہ مبارک رمضان، اس کی اہمیت نزول قرآن کی وجہ سے ہے. روزہ کیوں ہے؟ روزہ مقدمہ ہے تقوی کا. لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا، او بلیورز، اے مومنین، تم پہ روزے واجب کر دیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں. ordained، prescribed، اسی طرح سے جس طرح سے اگلے والوں پر بھی لکھے گئے تھے، پچھلے والوں پر بھی. فوات، کاہے کے لیے ہے؟ لعلکم تتقون. روزہ مقدمہ ہے تقوی کا. ہم نے گزشتہ بتایا تھا خطبہ شعبانیہ میں، سرکار نے بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ. اس مہینے میں تم کو اللہ نے اپنی مہمانی میں بلایا. کاہے کے لیے؟
جعلتم لکرامت اللہ، تاکہ تم کرامت انسانی حاصل کر سکو، تم کریم بن جاؤ۔ رب اکرم نے بھیجا ہے، جبرائیل کریم نے لایا ہے، رسول اکرم پہ لایا ہے، درس سے کرامت دینے کے لیے۔ اگر میڈیکل یونیورسٹی ہے تو وہاں پر صرف میڈیکل یونیورسٹی میں میڈیکل چیزیں ہوں گی، اس کے مقدمات ہوں گے۔ فیکلٹیز الگ الگ ہوتے ہیں، جو فیکلٹی معین ہے وہاں پر وہی تعلیم دی جائے۔ قرآن ایک فیکلٹی کو طے کر رہا ہے، اور اچھی طرح سے آج سمجھ کے جائیے، سمجھیں اس چیز کو۔ انسان کو کریم بنانا چاہتا ہے، کرامت انسانی عنایت کرنا چاہتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسان کو مکرم کیا۔ اور سورہ اقرا میں بھی، سورہ علق میں بھی، پہلا سورہ قرآن کا حقیر اس سال المہدی میں عجل اللہ تعالی فرج مرکز ٹورنٹو میں اس سورے کی تفسیر کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اس کے بعد اقرا وربک الاکرم، رب کریم، رسول کریم، قرآن کریم انسان کو کریم بنانا چاہتا ہے۔ کرامت انسانی کے لیے مہینہ ہے، لوٹنے کے لیے نہیں ہے۔ انسان کو مکرم بنانا چاہتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلم کنٹری میں قیمتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ مسلمان ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اس مہینے کی برکتوں سے زیادہ استفادہ کر سکے۔ اور جیسے جیسے عید آتی جاتی ہے قیمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور مسلمانوں کو لوٹنے کے بعد بڑا گھر بنایا جاتا، ہذا من فضل ربی، نہیں ہے من فضل ربی، ہذا من فضل شیطان۔ اگر تم میں کرامت ہوتی تو اس طرح سے تم انسانوں کا خون چوستے نہیں تھے۔ سپرفیشل دنیا میں ہم سپرفیشل بن چکے ہیں، ہمارے روزے سپرفیشل ہیں، ہمارے افطار تیاریاں، افطار کی جتنی تیاریاں افطار کے سلسلے میں ہم کرتے ہیں، اس کا عشر عشیر قرآن کے سمجھنے میں کیے ہوتے، آج مسلمان کی حالت بدل جاتی تھی۔ القرآن مأدبۃ اللہ، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن دسترخوان ہے اللہ کا، مأدوبہ دسترخوان ہے، سپریڈ ہے، ٹیبل تیار ہے۔ بلایا ہے اللہ نے اس دسترخوان سے استفادہ کرنے کے لیے، مگر بھوکے رہو، اس لیے کہ یہ پیٹ بھرنے سے حاصل ہونے والا علم نہیں ہے، بھوک سے حاصل ہونے والا علم۔ یہ کون سے مقامات ہیں؟ ہمارے پاس تاریخ کے جو واقعات ہیں صرف یوں ہی ہیں۔ متمکن ترین شخص مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام، انہیں آج کی زبان میں مدینے کا ملینر، ہمارے ذہنوں میں اب تک یہ کہ مولا غریب تھے، نا غریبوں کی زندگی بسر کرتے تھے، غریب نہیں تھے۔ 40 چشمے، 1000 کھجور کے درخت۔ مولا نے فرمایا اتنی میرے پاس دولت ہے
کہ بنی ہاشم میں تقسیم کر دوں تو کوئی غریب نہیں رہے۔ دسترخوان امام حسین کسی کے باپ کا مال نہیں ہے، جو اللہ نے انہیں دیا ہے وہ غریبوں کے لیے سپریڈ کرتے۔ اللہ نے اپنی مہمانی بنایا، دعیتم الی ضیافت اللہ، اللہ نے بلایا ہے میرے مہمان رہو مگر کھاؤ نہیں، اس لیے کہ یہ قرآن کا علم پیٹ بھرنے سے حاصل نہیں ہوتا، اس میں جہد و جہد اجتہاد کی ضرورت ہے۔ لعلکم تتقون، روزہ رکھو تاکہ تقوی حاصل کرو۔ 19 کے بعد نزول قرآن ہے، 19 کے بعد آڈ نائٹس ہیں، 19، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ یہ 19 کے بعد کیوں ہیں؟ اس لیے انسان 18 دن اس راہ الہی میں ایسا اپنے آپ کو تیار کرے کہ وہ فہم قرآن کی صلاحیت حاصل کر سکے۔ میں کوئی پہیلیاں نہیں بجھا رہا ہوں، بہت ہی سیریس میٹر ہے۔ جس طرح سے آج ہمارے روزے ہیں، جس طرح سے ہم تیاری کرتے ہیں افطار کی، اس کا عشیر 1/10 of 10، یعنی 1% اگر مسلمان نے قرآن کے سمجھنے میں کیا ہوتا تو آج دنیا میں انقلاب لا سکتا تھا، دنیا کو دین سکھا سکتا تھا۔ شخص کہ خود گمس کرا رہبری کند، کورے ندیدم مسا کش کورے دیگر بود۔ جو خود گمراہ ہو، جو خود اندھا ہو، وہ دوسرے کی کیا رہنمائی کر سکے؟ توحید، درس توحید ہے اس ماہ مبارک رمضان میں۔ اس کے لیے جو سورہ ہے سورہ توحید ہے، اس کا نام سورہ اخلاص بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قرآن ہے۔ چار آیتیں ہیں اس سورہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بے بسم اللہ کا جو بے ہے اس پر ہم نے بحث کی ہے، یہ تفاسیر جو ہو رہی ہیں، اگر کسی کو شوق ہے تو ضرور دیکھیں المہدی میں۔ یہ بے ریپریزنٹ کرتا ہے ہر وہ ایکٹ جس سے پہلے بسم اللہ کہا جائے، اور اسلام کی طرز زندگی یہ ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر۔ ہر وہ کام جو بسم اللہ سے نہیں شروع ہوا وہ ابتر ہے، انکمپلیٹ ہے۔ بے اس ورب کو ریپریزنٹ کر رہا ہے جس سے پہلے ہم بسم اللہ کہہ رہے ہیں۔ اس درس سے پہلے ہم نے بسم اللہ کہا، اس کے معنی یہ درس پڑھ رہا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم۔
آپ سننے والے، ہم سن رہے ہیں اس اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ یہ بے کی خصوصیت ہے۔ کھانے سے پہلے میں کھا رہا ہوں اللہ کے نام سے، ڈرائیونگ سے پہلے میں ڈرائیو کر رہا ہوں اللہ کے نام سے۔ ہر کام یہ توحید ہے۔ اگر اللہ کے نام سے نہیں شروع ہوگا تو ناتمام ہے۔ اب وہ ناتمام کو سمجھنا آسان نہیں، انکمپلیٹ ہے۔ مولانا یہ لوگ تو کامیاب کا تمام معلوم، ظاہراً ہم لوگوں کو معلوم نہیں۔ یہ حدیث ہے، ناتمام ہے۔ قل، اے رسول کہہ دیجئے، اللہ ایک ہے، احد ہے۔ اور اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، حق پر ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ ہی بیٹا ہے نہ ہی باپ ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس کا کوئی کف اور ہمسر ہے۔ یہ ظاہری ہے ترجمہ۔ ہر سورے کے نزول سے پہلے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کو کہتے ہیں شأن نزول۔ آیتوں کے پیچھے ہسٹری ہے۔ اس آیت کے سورے کا شأن نزول کیا ہے؟ کچھ لوگ آئے، ان میں سے نان مسلمز تھے، خواہ یہودی ہوں مسیحی ہوں۔ اب مفسر ان ڈیٹیل میں جاتے ہیں، کون آیا تھا، نام دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان جنرل سمجھنا چاہیں۔ یہ سوال ہے، اگر اللہ کی ہویت کو سمجھنا ہے، کانسیپٹ آف سپریم ایگزسٹنس کو اپنے ذہن میں لانا ہے، تو کس طرح سے لا سکتے ہیں؟ کیسا ہے وہ؟ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ یہ احد ہے۔ سرکار کے پاس آئے، سرکار سے پوچھا، اللہ آپ کا جس کو آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں، ہاؤ از ہی، کس طرح سے اللہ؟ جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو اپنی خواہشات سے نہ بولنے والا، وہ انتظار کرتا ہے اس حکم کو۔ بعض روایتوں میں 3 دن تک سرکار انتظار کرتے ہیں، تب یہ وحی آتی ہے اس سورے کو لے کر کے۔ اے رسول ان سے کہہ دیجئے، اللہ کہہ رہا ہے قل، اب سرکار یہ نہیں کہہ سکتے اقولو، میں کہہ رہا ہوں اللہ ایک، نعم، رسول بھی قل کہیں گے، ہم بھی قل کہیں گے۔ اتنا قل کہو کہ پھر کائنات قل کی آواز دے دے۔ say it, you say it۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، وہ بھی احد ہے۔ اردو کا بہترین ترجمہ ہے یکتا۔ انشاءاللہ آئندہ جو 3 مجھے ہمیں ملیں گے اتوار رمضان میں، اس کو اور ایلابوریٹ کریں۔ کہہ دو اللہ یکتا ہے، ایسا ایک ہے جس کا 2 نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام، جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14 تربیت دیتے ہیں، حضرت عباس علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں بیٹا کہو احد، واحد، واحد، اثنین
کہ 2 جیسے ہمارے یہاں 1 1 2 3 4 5 سکھایا جاتا نا. مولا فرما رہے ہیں کہ کہو ایک کہہ دیا حضرت عباس. کہ بیٹا 2 کہو اثنین. حضرت عباس خاموش. مولا نے پوچھا بیٹے اثنین؟ حضرت عباس نے کہا جس زبان سے میں نے 1 کہہ دیا پھر 2 کیسے؟ اللہ. یہ ہے توحید. یہ ہے باپ، یہ ہے بیٹا. کہہ دیجئے کہ اللہ کی ذات شان، اللہ کی ہویت اللہ. تعریف جو علم کی گئی ہے، نالج کی، صورت حاصلت عند الذہن. علم ایک صورت کا نام ہے، ایک پکچر کا نام ہے جو ذہن میں آتا ہے. میں الفاظ کہتے جا رہا ہوں، آپ کے ذہن میں وہ پکچر آتے چلے گا. گھر کہا آ گیا ذہن میں، گاڑی آ گئی ذہن میں، ٹیبل. اب سامنے جو چیزیں میں کہتے جاؤں گا آپ کے سامنے تصویر آتی جائے گی. اب یہ مشکل مقام ہے کہ اللہ کو کس طرح سے ہم تصویر میں لاؤں. امام کے سامنے، امام صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے سامنے اللہ اکبر، مولا نے کہا اللہ اکبر. مولا نے پوچھا یہ جو تم اللہ اکبر کہہ رہے ہو کیا ہے؟ یہ اکبر کیا ہے؟ دا گریٹسٹ، یہ کیا چیز ہے؟ کہ مولا وہ گریٹ ہے. تو مولا نے کہا شرک کر رہے ہو. سب چھوٹے 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 چھوٹے، وہ بہت بڑا. تو تم نے کمپیر کیا دوسروں کو اللہ کی ذات. شرک. پریشان ہو گئے. پھر یہ اکبر کیا ہے؟ اللہ اکبر ان یوصف. اللہ بلند ہے ہماری تعریفوں سے، اللہ گریٹ ہے ہمارے ڈسکرپشن سے. کوئی ڈسکرائب نہیں کر سکتا. اگر ڈسکرپشن میں آ گیا تو پھر اللہ کا رہا. قل کہہ دیجئے هو اللہ احد. توحید اس کے 2 اینگل ہیں. ظاہری اور سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں. اگر آپ ہیرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جیسے انگوٹھی میں جب لگاتے ہیں ڈائمنڈ، ایک وہ حصہ ہے جو جلد کو لگ رہا ہے نیچے ہے، ایک حصہ ہے جو باہر اوپر چمک رہا ہے. اس کے کئی کٹس ہیں، زاویے ہیں، اور نیچے بھی کئی زاویے ہیں. توحید کے 2 حصے ہیں، ایک جو حصہ اعلیٰ ہے، ایک حصہ سفلا ہے. اعلیٰ بلند جو ظاہر ہے توحید کا، اس کے کئی زاویے ہیں. جو اندرونی توحید ہے اس کے بھی کئی زاویے ہیں. جو ظاہر ہے توحید الہی، وہ اللہ سے مربوط ہے، اور جو سفلا ہے وہ ہم سے مربوط ہے. توحید اول الدین معرفتہ، مولا امیر المومنین. دین کا پہلا زینہ اللہ کی معرفت. اور جتنا توحید پہ اہل بیت نے کام کیا اتنی ہی ہم لوگ توحید سے دور ہیں. اول الدین، پہلا خطبہ جو سید رضی نور اللہ مرقدہ نے نہج البلاغہ میں اپنی پسند کا پہلا سورہ، پہلا
خطبہ سرمن، اس میں یہ لکھا ہے الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل، اللہ کی مدح و ثنا کے بعد اول الدین، the first step in religion، معرفتہ، اللہ کی معرفت، پہلا اسٹیپ۔ اگر یہاں گڑبڑ ہوئی تو پوری عمارت گڑبڑ میں آ گئی۔ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِيقُ بِهِ، اللہ اکبر۔ آسٹریلیا میں بھی بہت مشہور مقامات ہیں، سڈنی میں بھی، آپ کے میلبورن میں بھی، ورلڈ میں بھی آرٹ بہت زیادہ ونڈرز آف دی ورلڈ ہیں۔ ہمارے ہی قریب 1.5 گھنٹے کی یہاں سے ڈرائیو ہے نیاگرا فالز۔ جیسے ہی میں نے نیاگرا فالز کا، میرے ذہن میں واقعہ فال گرتا ہوا۔ یہ علم تصور ہے، یہ علم ہے جو میرے ذہن میں پکچر آ رہا ہے۔ تصدیق کب ہوگی؟ جب جا کر کے دیکھوں گا وہاں پر وہ چشمہ گر رہا ہے، ایک عجیب و غریب کیفیت، ہر مرتبہ جائی ایک بیوٹی ہے۔ اب جو تمہیں دیکھا یہ تصدیق ہے، یعنی witnessing what I believed۔ مولا فرما رہے ہیں اول الدین، دین کا پہلا زینہ معرفت پروردگار ہے۔ کمال معرفت یہ ہے کہ تم شہید بنو، یعنی گواہ بنو۔ کمال معرفت ہے کہ جو تصور ہے تمہارا وہ تصدیق میں بدل جائے، سرٹنٹی میں بدل جائے۔ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا۔ مولا اگر یہ کرٹنز ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے یقین میں کچھ کمی نہیں ہوگی، کچھ زیادتی نہیں، اتنا یقین۔ تصدیق کی وہ منزل، اسی کو شہید کہتے ہیں۔ وٹنس، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا ہے یہ؟ میں I am witnessing، I stand witness، جج کے سامنے ہاتھ اٹھا کے I stand witness there is no God، کوئی نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں ہے تو پھر مانتے کیوں ہوں کہ ان کا پاور ہے، ان کا پاور ہے، ان کا؟ جب اللہ اکبر کہہ دیا تو پھر دوسروں سے بھیک کیوں مانگتے ہو؟ قل هو اللہ احد، اول الدین، پہلا دین کا زینہ معرفت پروردگار، knowing اللہ سبحانہ وتعالی، knowledge of اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور knowledge پرفیکشن کی طرف کب ہو سکتی ہے؟ جب تصدیق ہو جائے، شہادت میں شہید بن جائے انسان، گواہ بن جائے۔ تو کس کی مجال ہے؟ جو اللہ کو دیکھ لے۔ استغفر اللہ ربی، لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ مجھے نہ دنیا میں دیکھ سکو گے نہ آخرت میں۔ لا تدرکہ الابصار ولکن یدرکہ الابصار، یہ آنکھیں، یہ پیپل میرے دیکھ نہیں سکتے اس کو، مگر وہ مجھے دیکھتا ہے۔ کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی دکھتا نہیں ہے۔ بہت ہی اردو میں بہترین ترجمہ ہے جو ہے اللہ یکتا ہے۔ ایسا ون ہے، انشاءاللہ آئندہ سنیں گے آپ، ایسا ون ہے جس کا ٹو نہیں ہے۔ اور پھر اس کی دوسری کیفیت یہ ہے کہ اللہ الصمد، امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے فرمایا صمد کے معنی ہر کائنات کا وجود، ہر وجود، every existence is in need of him, he is not need of anyone۔ کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے۔
ایسا بے نیاز ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی اولاد ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہو، اور پھر اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا کفو نہیں ہے، کوئی اس کا ایکول نہیں ہے۔ تم کہیں گڑبڑ ایسی نہ کرو فضائل میں کہ اللہ کو ریٹائرڈ بنا دو اور اہل بیت دنیا کو چلا رہے ہیں۔ استغفر اللہ رب، یہ تربیت اہل بیت کی تربیت نہیں۔ جس توحید کو اہل بیت نے، جو مجھ سے مربوط ہے وہ توحید، جو ہم سے مربوط ہے جو توحید، یکبر اللہ، اللہ کو بیان کرو۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تم کہو تکبیر، اللہ اکبر۔ جب زبان سے کہو تو پورا عمل بھی تمہاری زندگی، کوئی اکبر نہیں ہے، نہ میں، میرا نام، نمود، میرا حسن، میری ماں، میرا باپ، میرا بچے، میری اولاد، میرا ماں، کچھ بھی نہیں ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ہے۔ یہ میری تو ہے، میں اقرار کر رہا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں، اور جتنا میری اپنی کمتری کا احساس ہوگا یہ میری توحید ہے، اور جتنی اس کی برتری کا احساس ہوگا وہ اس کی توحید۔ اور فار شور میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں، میں ورڈنگز میں آپ کو گھما نہیں رہا ہوں، میری عادت ہی نہیں ہے، میں کبھی جاتا ہی نہیں ہوں ان چیزوں۔ پلین ٹروتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ مالک اس ماہ مبارک رمضان میں جو ہم سے مربوط توحید ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکور۔ پروردگارہ، یہ جو ہم کھلا رہے ہیں، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما، یہ تمام کا تمام تیری محبت میں ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، تم سے تھینکس کی بھی امید نہیں ہے، ہم کوئی خواہش نہیں رکھتے کہ تم خوش۔ یہ توحید اہل بیت، اور جب عروج تک پہنچتی ہے تو کربلا نظر آتی ہے، جہاں پر ردن بقضاء وتسلیما لامرہ۔ سب سے زیادہ بہترین صحابہ میرے، جو نہ میرے نانا کو ملے جو نہ میرے بابا کو ملے، نہ جو میرے بھائی کو ملے، اتنے بہترین اصحاب میرے، مگر مالک تیری راہ میں ان کو دے رہا ہوں، تو حبیب کو لے لے، مسلم کو لے لے۔ ردن بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ کربلا توحید حسین کی معراج کا نام ہے، جہاں پر ترکت الخلق طرا فی ہواک، میں تیری محبت میں سب کچھ دے رہا ہوں مالک، میں نے دنیا بھی دے دی، اور ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت العیالی لکی اراک، میں اپنے بچوں کو اب یتیم کر رہا ہوں تاکہ تجھ سے ملاقات کروں۔ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا۔
ایک سورہ الحم 3 اخلاص سے ان مرحومہ ان کا نام بتا دیجئے، نام وہ سامنے لکھا ہوا ہے، اور اپنے اپنے مرحومین شہداء کے ساتھ ان مرحومہ کے لیے جو اسپانسرر ہیں آج کے درس کے، فاتحہ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ بیس منٹ باقی رہ گئے ہیں، سوال و جواب کے کر لیجیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چیز یہ معلوم کرنی تھی کہ آپ اپنی پہلی مجالس میں بھی بتا چکے ہیں کہ ایک آپ گئے تھے یا کوئی گیا تھا ایک آیت اللہ کے پاس، اس سے جب امام حسین کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ کربلا کو ہم کس طرح سے، جو امام زین العابدین کی خون آسور ہوتے تھے وہ کس طرح آتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے اور رومال میں پھر ان کے خون تھا، وہ کون سے آیت اللہ تھے اور یہ ہم کس طرح سے مارکا تھا، ہم کس طرح سے کریں گے؟ آیت اللہ محسن حکیم کا قصہ ہے یہ، جو ان کی شاگردوں، محسن حکیم اس سے پہلے جو آج کل رہبر ہیں آیت اللہ سیستانی، اس سے پہلے امام خمینی، آغا خوئی سے، اور امام خمینی سے پہلے جو ساری دنیا میں جن کی تقلید کی جاتی تھی، آغا حکیم محسن حکیم، ان کے سامنے جو ان کی شاگردوں میں سے تھے، جو دبئی میں کئی سال خدمت کیے ہیں، بہت بڑے عالم صادق علی شاہ صاحب، انہوں نے نقل کیا اس قصے کو۔ مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت کا ٹکڑا ہے، زیارت ناحیہ کا۔ میں اوجد میں دن و رات آپ پر روتا ہوں۔ اب میرے آنکھوں سے پانی نہیں، آنسو نہیں، بلکہ خون نکلتا۔ بدل الدموع دماء، زیارت ناحیہ کا ٹکڑا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی السلام علیکم قبلہ۔ علیکم السلام۔ ایک تھوڑی سی کمی محسوس ہو رہی ہے، مطلب ہے کہ 5 دن گزر گئے ہیں جو رابطے میں، مطلب ہے کہ یہ جب اللہ اکبر کہہ کے، اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ مصداق ہونا چاہیے رویہ، اگر اس میں کمی محسوس ہو رہی ہو کیا کیا جائے؟ جی ہاں، اس کے کئی راستے ہیں جو علماء اخلاق نے، مورل سائنس کے ٹیچرز نے بتائے۔ پہلا مرحلہ ہے یا قضا، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہیں روزانہ کی، یہ میں سمجھتا ہوں یہ رمضان میں ہمارے پاس خصوصاً مکتب اہل بیت میں امینسلی دعا ہے۔ ایک بہن نے سوال کیا، مولانا امکان نہیں ہے کہ ہم ان کو کمپریہن کر سکیں، اتنا پڑھ سکیں؟ میں نے کہا کثرت دعا نہیں ہے، دعا کے چند جملوں میں ڈوب جائیے۔ ان دعاؤں میں سے وہ یہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں روزانہ کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنڈنس ہے، سمندروں کو کوزے میں جمع کیا گیا ہے۔ ایک دعا میں پروردگار مجھے ایقظنی، مالک مجھے تنبیہ سے اٹھا دے، پہلا مرحلہ جس کو کہتے ہیں بیداری کا مسئلہ ہے۔
ہم لوگ، میں بھی، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں بول رہا ہوں تو میں جاگ چکا ہوں، نہ، خواب میں ہے، بہت ابھی تک خواب میں ہے۔ اولین مرحلہ میں سمجھوں کہ میں سو رہا ہوں، مشکل یہ ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ جاگ رہا ہوں۔ اولین مرحلہ ہے یقظہ، بیداری کا۔ بیداری کیسے حاصل ہو؟ محاسبہ، اسسمنٹ، کل کی نماز میں آج کی نماز، کل کے روزے میں آج کے روزے میں کتنا کردار سازی ہو رہی ہے میری، کتنا میں قید میں پھنسا ہوا ہوں، کیسے میں ان زنجیروں کو توڑ سکتا ہوں۔ وہ مثالوں کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، رسول اللہ کی حیات میں تمہارے لیے اسوہ ہے، اہل بیت کی حیات میں تمہارے لیے اسوہ ہے۔ تو پہلے مرحلہ محتسب بنے، خود بخود احتساب کریں، اسسمنٹ کریں، اور کرٹیکل اسسمنٹ کریں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان، میں اپنے نفس سے زیادہ کوئی اور ضرورت نہیں، کوئی اور بولے مجھے، میں خود جانتا ہوں where am I, what I am doing، میں کیا کر رہا ہوں، میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے۔ I know myself۔ معذرت کی چادر اوڑھ لینا اور ہے، لیکن میرے سیلف کو میں ڈینے نہیں کر سکتا۔ تو پہلا مرحلہ وہ یقظہ کا ہے۔ اس کے بعد مراحل اور ہیں، محاسب، محتسب بنیے ہم سب انشاءاللہ۔ شکریہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔ علیکم۔ میرا ایک سوال ہے کہ مولا علی کا ایک قول ہے کہ میں نے خدا کو اپنی ان دو آنکھوں سے دیکھا ہے، تو مولا علی یہاں پر دیکھنے سے کیا مراد رکھتے ہیں؟ جی وہ نہج البلاغہ میں خطبے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ۔ ثعلب یمانی نے پوچھا مولا سے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے جو اس طرح سے آپ عبادت کرتے ہیں؟ مولا نے فرمایا نہ دیکھا ہوتا تو عبادت ہی نہ کرتا۔ پریشان ہو گئے ثعلب۔ مولا نے سنبھالا، نہ، یہ ان دو آنکھوں سے نہیں، اور وجود کے، دل کے انر آئیز، اس کے ذریعے سے۔ خدا قرآن کہتا ہے کہ نہیں دیکھ سکو گے، لن ترانی۔ اس کو دیکھنا ہے تو کیسے؟ اپنے وجود میں آئینہ دیکھیں۔ غالب نے کہا کہ زندگی بھر تک میں آئینے کو صاف کرتا رہا، میرے چہرے پہ گرد تھا، میں آئینے کو صاف کرتا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ تو ہم اپنے گرد کو صاف کرنا ہے۔ وہ کیا ہے ہمارا گرد؟ ہمارے گناہ ہیں، اور جتنے جتنے گناہوں سے صفائی ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی توحید ہمارے وجود میں آتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ جی کوئی ہاتھ اٹھایا، بتائیے، پوچھئے۔ السلام علیکم مولانا وعلیکم صاحب۔ السلام۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب مجھے ایک ایسے عمل دیجیے جس سے میرا دعا جلدی قبول ہو جائے پلیز۔ کیا قبول ہو جائے؟ میرے دعا جلد ہی قبول ہو جائے، میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ انشاءاللہ قبول۔ پہلی چیز جو معصوم نے فرمائی ہے وہ ہیں اپنے گناہوں سے توبہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی۔ جب بھی دعا کریں پہلے استغفار، اس کے بعد درود کریں، درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جتنا درود پڑھیں گے اتنا ہی آپ کی دعا میں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو آپ جس حالت میں آپ نے اللہ نے رکھا ہے اسے راضی رہیں۔ بعض روایتوں میں کہ روز قیامت ایک لسٹ ہوگی جس کو دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی، اللہ مومن کے اتنے درجات دے گا، وہ مومن کہے گا پروردگار میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ جب اتنے ریوارڈز،
تو ہم لوگ بعض وقت، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹی بچی 3 سال کا بچی ماں سے چاقو مانگ رہا ہے اور چیخ رہے ہیں، پیر پٹک رہے ہیں، مجھے چاقو دیجیے. ماں نہیں دے سکتی، اس کا علم یہ کہتا ہے کہ وہ زخمی بنا لے گا. خالق بھی جانتا ہے کہ ہمیں کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے، جو دیتا ہے اس پہ راضی رہنا. دوسری چیز جو آپ کو فوراً ہی پریشانیوں سے نجات، ہر امام کی خدمت میں 1000 درود جو ہے ہدیہ کریں. ضروری نہیں کہ ایک ہی سیٹنگ میں کریں آپ. 14 معصومین کے 14,000، اور انشاءاللہ آپ ختم ہونے سے پہلے دیکھیں گے راستہ کھلا ہوا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب 2 سوال ہیں میرے. ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تو دل اور دھیان جو ہے وہ کہیں اور ہو رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ آفس سے ریلیٹڈ یا اور ضروری چیزوں سے ریلیٹڈ. اور دوسرا یہ کہ بچوں کو اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ وقت پہ نماز نہیں پڑھتے اور ان کے پیچھے پیچھے لگے رہتے ہیں. تو کوئی ایسا عمل بتائیں کہ بچے بھی اور بوڑھے بھی وہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں. جی ہاں، اس سے پہلے یہ سوال ہے، ہم نے بتایا تھا کہ کئی بار بتا چکے، پھر بھی اچھی چیز ہے. فذکر النفس، ہماری چھوٹی سی ایک کتاب ہے مفہوم نماز، آن لائن موجود ہے، ہمارے albayan14.com میں جائیے. مفہوم نماز، 4 رکعت نماز میں ہم نے 135 الفاظ جمع کیے. ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں عربی میں پڑھتے ہیں، عربی میں پڑھنا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے. چونکہ عربی جانتے نہیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن، معلوم میننگ معلوم نہیں ہے، پڑھتے جا رہے ہیں، اسی لیے ہمارا ذہن ادھر ادھر ہو رہا ہے. پہلا اسٹیپ میننگز معلوم ہونا چاہیے. تو وہ مفہوم میں 135 الفاظ ہیں، ان کو یاد کیجیے. 42 سینٹنسز ہیں، 42 جملے ہیں. پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد سیکنڈ مرحلے بھی ہیں. سورہ الحم کی تفسیر، جیسے ہم نے ریوائول کے پہلے 14 جو درس ہیں ہمارے، وہ سورہ الحم کی تفسیر ہے. اس میں نماز سے پہلے بیٹھ جائیں 2 منٹ کے لیے، میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور کس طرح سے میرے یہ امام خمینی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں جو نماز کے اسرار بیان فرمائے ہیں، یہ جیسے چڑیا ہے، کبھی اس ٹہنی پر، کسی اس ٹہنی پر، کبھی اس ٹہنی پر. ہمارے افکار بھی وہ چڑیا ہیں، ادھر ادھر پھیلتے ہیں. خصوصاً نماز کے لیے جب کھڑے ہیں اس چڑیا کو پکڑ لینا ہے. تو کیا ہے، کیسے پکڑے؟ نمبلین جب معنی معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں. دوسرے، عظمت الہی، معرفت الہی جتنی ہوتی چاہیے، میں کس سے بات کرنے جا رہا ہوں، کس سے بول رہا ہوں، کس سے بول رہا ہوں، کس سے بول رہا ہوں. اگر اس کو سمجھیں انشاءاللہ تو بات بہت اچھی. بچوں کو دیکھیے، میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں، ماں باپ اپنی لائف سٹائل جیسے رکھیں گے بچوں پر اس کے اثرات ہوں گے. اللہ گھر میں ایک گھڑی یا کوئی ایسی چیز رکھے. آج کل تو آپ کے اپنے فون پہ بھی لگا سکتے ہیں اذان ٹائم پہ اذان ہوگی، ماں برتنوں کو چھوڑ دے، باپ اپنے کاموں کو چھوڑ دے، ہر ماں باپ جو فوراً مصلی پہ آ جائے، کسی کو بلائے نہیں بچوں کو. یہ اپنا عمل بتاتے چلے جائیں، اس کے اثرات. اور اس کے ساتھ اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پروردگارا مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی تو بنا. ربنا وتقبل دعا، دعا کریں. 25th دعا ہے امام سجاد کی، وہ دعا کریں انشاءاللہ. السلام علیکم مولانا. علیکم السلام. I just wanted to know the concrete and comprehensive definition of shirk. Yeah, it's a very beautiful question. Anything, any concept which contradicts to the Tawheed is shirk. The moment when it comes, my nafs, myself comes first, and then Allah is shirk. The moment I say I did, it is arrogancy, that's a shirk. That's why shirk has 2 faces. Number 1, shirk khafi. Shirk khafi, all of us we do. What is shirk khafi? Hidden shirk, conceit, and me, mera, mein.
is a shirk. اسی لیے اسلام کیا کرتا ہے, توحید کا درس. اسلام gives the lesson of توحید, monotheism. Come out of this. Nothing is from ما بنا من نعمة فمنك. Anything which is I have belongs to you. La ilaha illa ant subhanaka. Nothing, no one is there but you. Ma bina min ni'matin faminka la ilaha illa ant. If I can reach to that point where whatever I possess is nothing to do with me, it is He. The moment me, I am smart, I became so this, that means something is wrong in my understanding of Tawheed. So apparent shirk is believing in 2, 3, 4, or associating with Allah subhanahu wa ta'ala. Hidden shirk is kisi ne farq, someone, chacha ne madad ki, hum kisi madad. Agar chacha na hote, if my uncle wouldn't have been there, I would have been perished. Shirk. Doctor Sahab, agar aap na hote, to main mar gaya hota. No, doctor is wasila. Doctor Sahab, Allah ne aapke zariye se mujhe shifa di. This always. Quran ki ayat hai Surah Yusuf mein, dars ki pura Surah Yusuf ke qisse ke baad. Surah Yusuf kehta hai ki وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ. مومنین مشرک ہیں. سے یونیک, عجیب و غریب. کیوں؟ اس لیے کہ when we express ourselves, we do not bring Allah subhanahu wa ta'ala at front. That is a shirk. Yeah. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ میں آپ کے ریوائول کے تمام دروس سن چکی ہوں. ان دروس میں آپ نے بولا علی کو پکارنا, اللہ کو پکارنا ہے. اب جیسا کہ آپ نے اپنے دروس میں فرمایا کہ الفاظ کا استعمال بھی بہت اہم ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں سورہ فاتحہ تعلیم دی گئی کہ دعا و پکار کیسے کرنا چاہیے. ایسے میں علی کو پکارنا, اللہ کو پکارنا جیسے جملہ بولنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یعنی اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یا علی, آیا شرک ہے, اس کا جواب وہ ہے نہ یہ کہ آپ کچھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیشہ جو ہے ریپلیس کر دو اللہ کی جگہ. اس طرح سے نہیں ہے. اگر ہم سے سوال کریں یا علی جو کہتے ہو تم, یہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں توحید. کیوں؟ صراط الذین انعمت علیہم. ہمیں ایک نمونے کی ضرورت ہے, ہمیں ایک ایگزامپل کی ضرورت ہے. وہ ایگزامپل یہ گھرانہ ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لوٹا, اپنا سب کچھ اللہ کے لیے دیا. تو یہ درس دے رہے ہیں ہمیں توحید کا. جی ہاں, یہ بتا رہے تھے. جی, اور کوئی سوال ہے؟ ایک سوال ہو سکتا ہے. جی فرحت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے آپ مولانا صاحب؟ مولا کی ضمانت میں رہیے. اللہ سلامت رکھے. الحمدللہ. آمین. میں آج کا درس پورا نہیں سن سکی, بہت ہی ماشاءاللہ امپورٹنٹ ٹاپک تھا, لیکن خیر بہرحال کچھ ہوگی حکمت اس میں بھی. لیکن میں کوشچن آنسر میں انٹر ہوئی ہوں. آپ سن سکتے ہیں, آن لائن موجود ہے, ریکارڈ ہے انشاءاللہ. تو جی انشاءاللہ. میرا بس یہ میری ایک کوئری تھی, ہمیشہ سے مجھے رہی ہے, بیکاز آئی ایم اے ہاؤس وائف, آئی ایم اے مدر, اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو تعلیم اور یہ علم دین کی طرف بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے رجحان دیا ہے, اور سمجھ رہی ہوں, جتنا سمجھا سکتی ہوں سمجھا بھی رہی ہوں, اللہ الحمدللہ. لیکن ایک چیز لیڈیز خاص طور سے یہ شکایت کرتی ہیں, جو کہ میری اپنی بھی ہے, شکایت کہہ لیں یا ایک ایسی ہے جو جس کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہے, یہ ہے کہ ہم لوگ بینگ ہاؤس وائفز, ہماری
ذمہ داریاں گھر کی طرف بھی ہیں، خاوند کی طرف بھی ہیں، بچوں کی طرف بھی ہیں. اب اس سارے کے ہوتے ہوئے، چونکہ یہ سب بھی واجبات ہیں، اب اس سارے کے ہوتے ہوئے جیسے اب رمضان شروع ہوا، پھر ماشاءاللہ آگے سے اللہ سلامت رکھے، سب کو توفیق دے، شب قدر کی راتیں آئیں گی. مطلب اتنے ماشاءاللہ اعمال ہیں، اتنے اعمال ہیں. وہ ٹھیک ہے، آپ نے بھی بتایا کہ چھوٹی دعا بھی قبول ہوتی ہے، بڑی بھی ہوتی ہے. کثرت اعمال جو ہے اس کا ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود دل یہ چاہتا ہے، جیسے شب جمعہ آتی ہے، ایک چھوٹی مثال دیتی ہوں کہ شب جمعہ میں حدیث قصہ ہے، دعائے کمیل ہے، امام حسین کی زیارت ہے، اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ہے، ان کی استغاثہ ہے، دعائیں ماشاءاللہ اتنی ہیں. پھر قرآن کی تلاوت ماشاءاللہ، یہ سورت پڑھیں، یہ سورت پڑھیں. پھر روزانہ کے جو اعمال ہیں، رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھیں. اب اگر دل بہت چاہتا ہے یہ سب کریں، لیکن اگر یہ کریں گے تو گھر والے گھر سے نکال دیں گے کہ پھر آپ یہی کریں، آپ تو پھر باقی چھوڑ دیں. اب ہم یہ جو دین اور دنیا میں واجبات پہ بیلنس کیسے رکھیں، اور کیا ہم صرف واجب نماز ہی پڑھیں اور بس روزہ رکھیں اور یہ کچھ بھی نہ کریں جو مستحبات ہیں؟ بس یہ میرا سوال ہے. جی ہاں، میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں، اس کے بعد یہ اس کے پیچھے آپ کو بہت سے جوابات مل جائیں گے. وہ یہ ہے کہ میں نیا ٹورنٹو آیا تھا، تقریباً 42 ایئرس پہلے کی بات ہے، 79 پہلا رمضان. تو افطار کے لیے لوگ بلاتے ہیں، مومنین محبت کرتے ہیں. ایک صاحب نے فون کیا، کل میرے پاس آئیے. میں نے کہا میں ذرا سا ڈائری دیکھ لوں، کسی سے وعدہ تو نہیں کیا. میں نے دیکھا کہ فلاں کی میں نے دے دیا، تو وعدہ کیا مجھے نیکسٹ ڈے میں کبھی بھی بتائیے میں آتا ہوں. انہوں نے کہا نہ مولانا شاید آپ بگ شاٹس کے پاس جاتے ہیں. تب میں نے کہا نہ ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ کی کوئی پرسنل پرابلم ہے تو بولیے، میں ان کا کینسل کر کے آپ کے پاس. انہوں نے کہا ایسی ہی بات. بہرحال گئے ہم. تو انہوں نے کہا کہ مولانا میرے 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں یونیورسٹی میں ہیں. میں ہوں، میری اہلیہ. میں 8-10 گھنٹے جاب کر کے واپس آتا ہوں، اور میری اہلیہ جو ہیں مسلح پر ہیں، میں جو ہوں ایک بت کی طرح ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. اب کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، دین جو ہے جذبات نہیں ہے، اور میری پسند کا نام دین نہیں ہے. میرا سیٹسفیکشن یہ ہے کہ یہ زیارت ہونا چاہیے، یہ حدیث قصہ ہونا چاہیے، یہ قرآن کی آیتیں پڑھنی چاہیے. یہ جو ہے، یہ میرا سیٹسفیکشن. دیٹ اٹ سیلف از رانگ. حکم پروردگار کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. میاں بیوی کے درمیان اللہ نے مودت و رحمت رکھی ہے. مودت و رحمت از امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ. بایولوجی آف وومن، بایولوجی آف مین میں زمین آسمان کو فرق ہے. آپ جانتی ہیں، ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں، ابھی آپ بتا رہی ہیں. تو ان فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا اپنے شوہر کی مرضی کے مطابق عمل کرنا ہی استحباب ہے، مستحب ہے، وہی عبادت ہے. قرب الہی کے منازل بھی یہی ہیں. منازل قرب الہی to become nearness of Allah subhanahu wa ta'ala. It's not me, it is He. میرا دل کیا چاہتا نہیں ہے، اس کا حکم کیا ہے. میرا تو دل چاہ رہا پارا پڑھو، مگر شوہر چاہ رہا ہے کہ آپ پہلو میں بیٹھیں اس کے بعد کریں. واٹ ایور ریزن از. آپ جب بیٹھ جائیں گے، قدرت کو پسند ہے وہ چیز. یونیک ہے دین اسلام. میں تو کہتا حتیٰ اسلام میں شادی کا، نکاح کے موقع کو بھی عبادت کہا گیا ہے. یہ دونوں شوہر میاں بیوی جب نہاتے ہیں، ایک قطرے کا بوند جو ہے وہ استغفار پڑتا ہے ان کے لیے. یہ مقامات ہیں. ہم لوگ سپرفیشل معنویت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ معنویت نہیں ہے. اور اسی لیے لیست العبادہ کثرت الصلاۃ والصوم.
عبادت یہ نہیں کہ زیادہ دعائیں میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ ایک بہن نے بتایا مولانا اتنی دعائیں ہیں رمضان میں، خصوصاً شیعوں کے پاس، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتے. میں اپنے لیے میں جب سحری میں بیٹھتا ہوں تو میں وہ لگا دیتا ہوں دعائیں، کم از کم کھاتے ہوئے دعا سنتا رہا ہوں. یہ جملے پہ کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے، شاید یہ اللہ قبول کرے. نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنی دعاؤں کو ہم اس کا احاطہ کر سکیں. تو بجائے اس کے کہ کثرت دعا پہ کام کریں، آیت کے ایک لفظ پر، دعا کے ایک لفظ پر ڈوب جائیں، زندگی بدل سکتی ہے. اور قدرت کو یہی منظور ہے، خدا یہی چاہتا ہے، اور اسی میں آپ کی سیٹسفیکشن ہونا چاہیے. اس لیے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ، یہ کچھ نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے. مولا امام المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام دعائے صباح میں هَذِهِ أَزِمَّةُ النَّفْسِ عَقَلْتُهَا بِإِقَالِ مَشِيَّتِكَ، پروردگار یہ نفس کی جو مہار ہے میرے ہاتھ میں نہیں رکھنا چاہتا، تو اپنے مشیت میں لے لے. مشیت بھی اللہ نے بتایا، پورا قرآن مشیت پروردگار ہے، یہ دعائیں مشیت پروردگار ہے. تو اللہ کے لیے کبھی یہ نہ سمجھیے کہ آپ کی زندگی میں شارٹ کمنگز ہو رہی ہیں، کمی ہو رہی ہے. نو، the more you are closer to your spouse, the more you are closer to your Allah subhanahu. انشاءاللہ. ایک مسئلہ میں آپ کو اس کے بعد میں ختم کروں گا. حج میں تھے ہمارے استاد بھی ساتھ تھے، ایرانی قافلے میں. ایک عرب عورت آئی، لڑکی جوان، اور استاد سے سوالات کرنے لگی. بہرحال اس نے یہ کہا کہ I don't want to get married. عربی میں سوال جوابات ہو رہا ہے، مجھے شادی نہیں کرنی، اس لیے کہ میں کروں گی مجھے یقین ہے کہ میں اللہ سے دور ہو جاؤں. میرے استاد نے کہا نہ، یہی غلط فہمی ہماری ہے. قرب جو ہے تمہارا وہی قرب الہی ہے. اچھا، وہ کانپنے لگی، رونے لگی. اس نے کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں انشاءاللہ میں والد سے کہوں گی کہ کر دے میری شادی. نیکسٹ ایئر اتفاق سے حج میں ہم بھی تھے، وہ استاد بھی تھے، وہی مومنہ اور نوجوان بچی آئی اور she was crying کہ میں دور ہو گئی ہوں. انہوں نے کہا کیوں دور ہو گئی ہوں؟ کہ میں یہ پڑھتی تھی، میں جب بیچلر تھی یہ پڑھتی تھی، اب میں کچھ نہیں کر سکتی. جو نہیں کر رہی ہے وہ قرب الہی ہے. تم سمجھ رہی ہو کہ نہیں پڑھ رہی ہو، اللہ کہہ رہا کہ یہی قرب الہی. حقیقت یہی ہے. اسی لیے اسلام نے تفکر و تعلم علم کو بہت زیادہ توجہ دی ہے. جتنا ہمارا علم میں اضافہ ہوگا وہی قرب الہی کے منازل کو طے کرے. میرے جذبات کا نام قرب الہی نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من لطیف لم یزل الطب بنا فیما نزل انت القوی نجنا عن قہرک یوم الخلق لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ ای وعدہم من نسلہم قد جاءنا من فضلہ العابد والباقر والصادق والکاظم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی والعسکری والحجت کالقائم. پروردگارہ یہ وبائیں پھیل رہی ہیں مالک، خبریں آ رہی ہیں رشتہ داروں میں، رفقا میں، عزیزوں میں، انسانوں میں. مالک بحق محمد وآل محمد اس بلا کو انسانی معاشرے سے دور فرما. جو اس میں مریض ہو چکے مالک ان کو بحق محمد وآل محمد شفاء کلی عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ ہماری اور آئندہ نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما.
मालिक मरीजों को शिफा दे, हमारे जिस्मानी अमराज के साथ साथ रूहानी अमराज में गुरूर हो, हसद हो, किब्र हो, निफाक हो, नखवत हो, गीबत को दूर फरमा। जो गोदियां खाली हैं उन्हें पुर कर दे, जो लड़कियां बिन ब्याह के हैं उनकी ब्याह कर दे, सुफूफ मुस्लिमीन को मुत्तहिद कर दे, हमें बांटने वाली सैहोनी क़ुव्वतों को बांट दे। खुदाया परवरदिगारा, मराजे रहबर के सायक हमारे सरों पर सलामत रख, हमारे मरहूमीन के बरज़खी हालात को बेहतर से बेहतर कर दे, उनको जवारे इम्मा में जगह इनायत फरमा। मालिक जल्द से जल्द मौला का ज़हूर फरमा, हम सबको नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह अलहम 3 इखलास से अपने अपने मरहूमीन शुहदा के साथ सैयदा इस्मत नरजिस बिनते इमामत हसन नकवी ज़ौजे अहमद अब्बास ज़ैदी। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।